آپ کہو گے تو بڑا آسان ہے، یہ رامائن کی کہانی ہے جس میں کیریکٹرز ہیں رام، سیتا، لکشمن اور راون. لیکن کیسا لگے گا سن کر اگر میں کہوں یہی فل ان دی بلینکس ایک اور کہانی میں فٹ بیٹھتے ہیں جہاں پر ہمارے کیریکٹرز ہیں ابراہیم، سارا، لوٹ اور فرعون. رام اور لکشمن کی سیتا کو راون سے آزاد کرانے کی کہانی، اور یہودیت میں حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت سارا کے سفر، اور حضرت سارا کا مصر کے ظالم فرعون کے ہاتھوں اغوا کا واقعہ میں کافی سملیرٹیز ہیں، مطلب ایک ہی جیسے واقعے لگتے ہیں. اور اسلام میں بھی حضرت ابراہیم اور حضرت سارا کے سفر کا واقعہ بڑا مشہور ہے. تو کیا یہ واقعہ ایک ہی ہے، بس مختلف مذاہب میں اسے الگ الگ طرح سے پیش کیا گیا ہے، یا پھر یہ صرف کہانیاں ہیں، بس کریکٹرز چینج کی گئے ہیں تاکہ مذہبی لوگوں کو، مذہبی سوچ رکھنے والے لوگوں کو انگیج رکھا جا سکے؟ سومرین تخت میں ملنے والے سورج، چاند اور ایک اور سیارے کو دیوتا مانا گیا ہے. کیا یہ وہی دیوتا ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے اور حضرت ابراہیم نے ان کا انکار کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے قدیم تہذیبوں میں مانے جانے والے دیوتاؤں کے بارے میں ہمیں آج سے تقریباً 150 سال پہلے پتہ چل رہا ہے، جبکہ ان کا ذکر آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہو چکا ہے. اور سب سے حیران کن سوال، اگر یہ کہانیاں ہیں اتنی پرانی ہیں تو قرآن نے ہزاروں سال پہلے مٹ چکی تہذیبوں کے راز کیسے بیان کر دیے؟ دوستو ویڈیو کے آغاز سے پہلے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری خوبصورت ساتھ جاری رہے. آج سے تقریباً 2000 سال قبل مسیح عراق میں مختلف مذاہب کو فالو کیا جاتا تھا، اور ان مذاہب میں ایک سے زیادہ یعنی مختلف خداؤں کو مانا جاتا تھا، جیسے آسمان کا دیوتا جسے انو کہا جاتا تھا، سمندر اور حکمت کا دیوتا جسے انکی، اور ہوا اور طاقت کا دیوتا جسے انلل کہا جاتا تھا، محبت اور جنگ کا دیوتا چاند اور سورج، اور اس کے علاوہ کئی اور ستاروں یا سیاروں کو دیوتا مانا جاتا تھا. اور یہ مذاہب عراق کے چند بڑے شہروں میں جیسے اورک، بابل اور نینوے میں فالو کیے جاتے تھے. مطلب ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پولیتھیزم کو فالو کیا جاتا تھا، یعنی بہت سے دیوی دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنے کے بعد مونوتھیزم کی تبلیغ کی، یعنی صرف ایک خدا کے ہونے کی دعوت دی، ایک الہ کے ہونے کی دعوت دی. ابراہیم علیہ السلام کے وقت عراق میں بہت سے خداؤں کو مانا جاتا تھا. اس کا اشارہ قرآن شریف میں بھی ملتا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 76 سے لے کر 79 تک مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت سے خداؤں کا انکار کر کے ایک اللہ کو الہ مانا. قدیم سمرہ تہذیب تقریباً 4500 سال قبل مسیح سے لے کر 1900 سال قبل مسیح تک موجود رہی تھی. یہ تہذیب اپنے دور کی ترقی یافتہ تہذیب تھی. اس تہذیب کے لوگ بہت ہی فنون کے ماہر تھے، جس میں لکھنا، پڑھنا اور تصویریں بنانا بھی شامل تھا. 1849 سے لے کر 1930 تک کھدائی کے دوران عراق کے مختلف شہروں سے تختیں ملتی رہی ہیں جنہیں سمرہ تہذیب سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. ان تختیوں پر کی گئی لکھائی اور بنائی گئی تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مختلف خداؤں کی پوجا کرتے تھے. چند تختیوں پر چاند، سورج اور اس کے علاوہ ایک اور سیارے کی تصویر ہے جسے وہ دیوتا مانتے تھے. کئی ایکسپرٹس کے نزدیک وہ تصویر مریخ یعنی مارس یا پھر وینس یعنی زہرہ کی ہے، جسے سمرہ کے لوگ اپنے جنگ کے دیوتا، نرگال حکمت کے دیوتا انکی سے ملاتے تھے. تو یہ عین ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کے شہر میں سورج، چاند جیسے سیارے کی پوجا کی جاتی تھی، کہ جن کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے باری باری ان تینوں کو دیکھا اور ان کے غروب ہونے پر اور چھپ جانے کو دیکھ کر ان کو دیوتا یا خدا ہونے کا، ان کے دیوتا خدا ہونے سے انکار کیا. ان آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ یہ کلام الہی ہے، کیونکہ ایک ایسی تہذیب جو ہزاروں سال پہلے موجود تھی اور پھر وہ زوال پذیر ہو کر دنیا سے غائب ہو گئی، اور اس تہذیب کے مذہب کے بارے میں 19ویں صدی میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ چاند، ستارے اور سورج وغیرہ کی پوجا کرتے تھے، جبکہ اس دریافت سے سینکڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی متجسد شخصیت کی جستجو کے واقعے میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اس قوم میں کون سے نظریات پائے جاتے تھے. اس آیت میں ستارے کے یہ لفظ کوکب استعمال ہوا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ عربی میں صرف ستارے کا ذکر مقصود ہو تو وہاں لفظ نجم آتا ہے، اور اگر کسی بھی سیلیسٹیل باڈی یعنی اجرام فلکی کا ذکر کرنا مقصود ہو تو وہاں لفظ کوکب آتا ہے. اس سے مراد ستارہ بھی لیا جا سکتا ہے اور سیارہ بھی. تو یہاں لفظ کوکب سے مراد سمرہ ٹیبلٹس کے مطابق مارس یا وینس لیا جا سکتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پولیتھیزم یعنی بہت سے خداؤں کو ماننے کا اشارہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب جوشوا کی چیپٹر 24 کی آیت 2 میں بھی ملتا ہے، کہ جس سے جوشوا یعنی یوشع بن نون علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد
یعنی ابراہیم علیہ السلام کے باپ دادا جو کہ دریا فرات کے دوسری طرف رہتے تھے، وہ دوسرے خداؤں کی پوجا کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور شہر سے چنا. اور شہر کی واقعات آج کل کے عراق کے شہر ناصر کے قریب واقع ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کنعان لے آیا اور پھر انہیں اسحاق علیہ السلام کے ذریعے بہت سی اولاد سے نوازا. بک آف جوشوا کے ان آیات کے مطابق حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اپنی آخری تقریر میں بنی اسرائیل کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر ار کو چھوڑ کر کنعان اللہ تعالیٰ کے حکم سے گئے، کیونکہ وہاں جا کر ابراہیم علیہ السلام اپنے دین یعنی اسلام کی اچھے طریقے سے تبلیغ کر سکتے تھے. اس کے علاوہ ان کے اپنے شہر کے لوگوں کو اپنے والد آدر کے ساتھ تعلقات بگڑ گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ بت پرست تھے اور پولیتھیسٹ تھے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب جینیسس کے چیپٹر 12 کی آیت 10 کے مطابق جب کنعان میں قحط پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 75 برس تھی. اسلامی اکاؤنٹس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے کچھ سفروں کا ذکر ہے، لیکن اس سفر میں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ ساتھ تھے، ان کا ذکر نہیں ملتا. جب آپ مصر پہنچے کہ جہاں فرعون بادشاہ تھا، یہ یاد ہے کہ فرعون ایک منصب تھا، یعنی وہاں کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، وگرنہ ان بادشاہوں کے اصل نام اور ہوا کرتے تھے، جیسے خوفو، رمیز یا ڈیوسی وغیرہ. ابراہیم علیہ السلام کے وقت کے فرعون کا نام تاریخ میں رکیون آیا ہے، یہ انتہائی بد کردار اور بدفعل شخص تھا. صحیح بخاری کے روایت نمبر 2217 کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو فرعون کو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت عورت ہیں. جب فرعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عورت آپ کی کیا لگتی ہے، یعنی آپ کے اس عورت سے رشتہ کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میری بہن ہے. اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو یہی تاکید کی کہ وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہن ظاہر کرے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی جان جانے کا اندیشہ ختم ہو سکے. کیونکہ اس ظالم بادشاہ کو اگر کوئی عورت پسند آتی تو وہ اس کے شوہر کو مروا دیتا، اور جب سارہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی بہن بتاتی تو ابراہیم علیہ السلام کی جان بچ جاتی. اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ روح زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے علاوہ اور کوئی مومن نہیں تھا. فرعون نے حضرت سارہ کو اپنے پاس بلوا بھیجا اور اس نے دست درازی کی کوشش کی تو حضرت سارہ کی دعا کی وجہ سے وہ دست درازی نہ کر سکا. اس نے 3 بار کوشش کی اور تینوں بار ناکام ہوا تو جان گیا کہ حضرت سارہ کوئی نیک خاتون ہے. تو فرعون نے اپنی بیٹی آجر، جسے حاجری بھی کہتے ہیں، اسے حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کیا، جو کہ بعد میں حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت حاجہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپس میں نکاح کرا دیا، مطلب شادی کرا دی. کئی اکاؤنٹس میں آپ کو حضرت حاجرہ کے بارے میں یہی ملے گا کہ وہ خادمہ تھی یا لونڈی تھی، کنیز تھی. یہ یہودیوں کا حسد اور سازش تھی، کیونکہ حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو انہوں نے اپنی نسل یعنی بنی اسرائیل کے جو کہ سارہ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے تھے، ان کی بزرگی اور فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کی باقاعدہ بیوی کو اولاد میں سے ہیں، اور بنو اسماعیل یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لونڈی میں سے یعنی کنیز میں سے ہیں. حالانکہ درست یہ ہے کہ حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باقاعدہ بیویاں تھیں. اس روایت سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا، جبکہ سورہ مریم آیت نمبر 41 کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انتہائی سچے نبی تھے. حالانکہ تمام انبیاء سچے اور صدیق ہوتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ان کی سچائی کی گواہی دینا یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک الگ ہی شان ہے. یہ روایت بے شک بخاری شریف میں ہے، لیکن اگر اس توجہ سے سنا جائے اس روایت میں آگے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ روح زمین پر کوئی مسلمان نہیں، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے وہ اسلام لا چکے تھے.
یعنی وہ مسلمان ہو چکے تھے. تو اگر اس پوری روایت کو دیکھا جائے تو اس پر علماء کرام نے کلام کیا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس روایت کی تعویل کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا تھا یہ ان کی شان اور مقام کے خلاف ہے، اور اگر یہ روایت کو صحیح مان کر اس حصے کی تعویل اس طرح کی جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے یعنی کہ ایسے الفاظ ادا کیے کہ سننے والوں کو ایسے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے الفاظ کا چناؤ اس طرح کیا تھا کہ سننے والا ابہام میں آ جائے، یعنی وہ صورتحال کو کلیئر نہ سمجھ سکے، جس سے جھوٹ بھی نہ ہو اور کسی بھی قسم کے نقصان سے بھی بچا جا سکے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے. بعض علماء کرام اس ایسی جگہ کہ جہاں فتنہ اور فساد اور جان کے خوف ہو وہاں مصلحت کے ساتھ جھوٹ بولنے کو کچھ حد تک جائز قرار دیا ہے. ایسا جھوٹ کہ جس میں کسی کا نقصان نہ ہو رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی حدود اور شرعی احکام کی خلاف ورزی بھی نہ ہو رہی ہو. اس تناظر میں کئی علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا تھا، یعنی بات کو گھما پھرا کر اس طرح پیش کیا تھا کہ کچھ اس طرح کے الفاظ ادا کیے تھے کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور سچ بھی نہ بولنا پڑے اور حقیقت بھی سامنے نہ آ سکے، کیونکہ وہاں ان کی جان کو خطرہ تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کا حضرت سارہ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ان کی بہن تھی، انہوں نے ان کو مذہبی نسبت سے بہن کہا تھا، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ تمام مسلمان بہن بھائی ہیں. بہرحال یہ بات تو واضح ہے کہ انبیاء کے حسبت سے ایسا بولنا کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا یہ ناپسندیدہ اور ادب کے خلاف ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ٹوٹل عمر مختلف روایات میں مختلف آتی ہے، کئی کے نزدیک 175 سال اور کئی کے نزدیک 200 سال بھی آتی ہے. زیادہ تر مورخین نے 175 سال کو صحیح مانا ہے. کئی لوگ جو کسی مذہب کو یا خدا کو یا ایشور یا بھگوان میں نہیں مانتے، مطلب ملحد ہوتے ہیں، ان کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ کہ جس میں حضرت سارہ ان کے ساتھ تھیں یہ محض ایک کہانی ہے اور من گھڑت واقعہ ہے. کیونکہ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہندو مت کی تاریخ میں بھی آتا ہے کہ جس میں رام اور اس کی بیوی سیتا اور ان کے ساتھ رام کا بھائی لکشمن تھا، اور وہ ایک سفر میں جاتے ہیں کہ جس میں سیتا جو کہ رام کی بیوی تھی ان کو راون اغوا کر لیتا ہے. چلیے پہلے اس واقعہ کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، پھر دونوں واقعات کا موازنہ کریں گے. ہندو مت میں رامائن ایک انتہائی مقدس کتاب مانی جاتی ہے. رامائن کی کہانی کچھ اس طرح ہے. بھگوان رام جو کہ بھگوان وشنو کے 7ویں اوتار ہیں وہ ایودھیا کے بادشاہ دشرتھ کے بیٹے تھے. کئی لوگوں نے ایودھیا کا مقام آج کل بھارت کے ریاست اتر پردیش کے ضلع فیض آباد سے قرار دیا ہے. بھگوان رام کو ان کے والد نے ان کی دوسری بیوی کیکئی کی خواہش پر گھر سے نکال دیا، جس پر وہ کئی سال تک جنگلوں میں جلا وطن رہے. اسی جلا وطنی میں ان کے ساتھ ان کی بیوی سیتا اور ان کا بھائی لکشمن بھی ساتھ تھے. اسی جلا وطنی کے دور میں رام، سیتا اور لکشمن پنجوتی کے مقام پر پہنچتے ہیں. یہ مقام ایک انتہائی خوبصورت جنگلوں پر مشتمل تھا. اس مقام پر پہنچنے پر لنکا جو کہ آج کا سری لنکا کا علاقہ بنتا ہے اس کا راجہ راون جو طاقتور اور ظالم تھا وہ سیتا کو خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں راون کا چچا داد بھائی اس کی مدد کرتا ہے. راون کا چچا داد بھائی ایک سنہری ہرن کی شکل میں سیتا کے پاس آتا ہے. سیتا اس ہرن کو پکڑنے کے لیے رام کو بھیجتی ہے اور بعد میں سیتا کو رام کی آواز سنائی دیتی ہے جس سے اسے لگتا ہے کہ رام مشکل میں ہے. تو رام کے بھائی لکشمن کو رام کی مدد کے لیے سیتا بھیجتی ہے. اسی موقع کو دیکھ کر راون مکاری سے سیتا کو اغوا کر لیتا ہے، اور جب رام لکشمن واپس آتے ہیں تو وہاں سیتا نہیں ہوتی، جس سے انہیں دکھ ہوتا ہے اور وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ جس میں ہنومان جو کہ ایک ہوشیار اور عقل مند ونر یعنی بندر تھا وہ رام اور لکشمن کی مدد کا وعدہ کرتا ہے، اور رام اور لکشمن ہنومان ایک بہت بڑی فوج لے کر لنکا پر حملہ کرتے ہیں اور راون کو مار کر سیتا کو بچا لیتے ہیں. اس کے بعد واپس ایودھیا آتے ہیں. ملحد لوگوں کے نزدیک ان مذاہب میں ملتے جلتے واقعات پائے جاتے ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، بلکہ ان اپنے مذہبی فالوورز کو انگیج کرنے کے لیے مذہبی لیڈر اس طرح کے واقعات گھڑ لیتے ہیں. اب ہم انالائز کر کے دیکھیں گے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رام کے واقعات میں کوئی مماثلت ہے یا نہیں ہے. ان دو واقعات میں کچھ مماثلت پائی جاتی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام یہودیت، اسلام اور عیسائیت میں ایک مقدس اور اہم فگر مانے جاتے ہیں، جبکہ رام ہندو مت میں ایک بھگوان کے طور پر سمجھے جاتے ہیں. ان دونوں واقعات میں سفر کا عنصر ایک جیسا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی کا ہونا اور رام کے ساتھ ان کی بیوی کا ہونا، اور اسرائیلی روایات میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کا ہونا جو کہ ان کے بھتیجے
تھے اور رام کے ساتھ ان کے بھائی لکشمن کا ہونا یہ بھی کہیں نہ کہیں مماثلت رکھتا ہے، اور حضرت سارا کا ایک ظالم بادشاہ کے سامنے پیش ہونا اور سیتا کا ایک ظالم بادشاہ کے ہاتھوں اغوا ہونا یہ بھی ایک مماثلت پائی جاتی ہے۔ لیکن حضرت سارا کا اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے اللہ کی مدد سے بچنا بغیر کسی لڑائی کے، جبکہ سیتا کو بچانے کے لیے ایک باقاعدہ جنگ کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ان دو واقعات کے ٹائم لائنز اور مقام میں انتہائی فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ میں ہوا ہے، یعنی 2000 سال قبل مسیح کے راؤنڈ اباؤٹ، جبکہ رام کا واقعہ کے بارے میں کوئی سپیسیفک ٹائم پیریڈ نہیں معلوم، کیونکہ ہندو مت میں مذہبی لحاظ سے یگ کا تصور پایا جاتا ہے، اور ایک یگ میں کوئی مخصوص ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا، یہ یگ کئی ہزار سال پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے اور سینکڑوں سال پر بھی، اور ہندو مت میں 4 یگ مانے گئے جاتے ہیں اب تک کی تاریخ تک، اور رام کا واقعہ دوسرے یگ یعنی تریتا یگ میں ہوا ہے، اور آج کا موجودہ یگ کل یگ ہے، اور یہ کل یگ تقریباً 3100 سال قبل مسیح سے شروع ہے اور اب تک جاری ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو آخری یگ ہی آج سے تقریباً 5000 سال پہلے شروع ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تقریباً 4000 سال پہلے کا ہے، تو ان واقعات میں کئی ہزار سال کا گیپ ہے۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں اتھنٹک تاریخ موجود ہے، اور اس میں باقاعدہ علاقوں اور شہروں کے نام دیے گئے ہیں جو آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور تاریخ اس کی تائید بھی کرتی ہے، جبکہ رام کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں ان کی عمر کے بارے میں، کہیں 110 سال آتا ہے تو کہیں 1000 سال سے بھی اوپر، مطلب وقت کی پیمائش کے لیے ہندو مت میں یگ استعمال کیا جاتا ہے جس میں سالوں کا تعین کرنا انتہائی مشکل ہے، اس لیے رام کے واقعے کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک اتھنٹک اور حقیقی تاریخی واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور رام کے واقعے کو کمپیئر کرنا کہ یہ دونوں محض کہانیاں ہیں یا مذہبی پیشواؤں نے اپنے مذہبی فالوورز کو ایموشنز کے مطابق بنائی ہوئی ہیں، تو یہ کسی بھی طور پر درست نہیں۔ مختلف مذاہب کی تاریخ میں مختلف واقعات میں سملیرٹیز ہو سکتی ہیں، ان واقعات میں بعض اوقات کچھ باتیں بڑھا چڑھا کر بھی پیش کی جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پورا واقعہ ہی من گھڑت اور فردی ہے۔ میں رام کی شخصیت کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک انتہائی برگزیدہ اور محبوب پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی انعامات کیے ہیں، اور اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ایکسپلور کیا جائے تو میں بڑے حیرت انگیز اور ایمان افروز تجربات حاصل ہوں گے۔ ایسے واقعات ملتے ہیں جو انتہائی ایمان افروز ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے حکم پر 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کر کے رکھ دینا، اور پھر ان پرندوں کا اسمبل ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف اڑ کر آنا، اور اللہ تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور ان میں موجود عجائبات کو دکھا کر ابراہیم علیہ السلام کی تسکین قلب کرنا۔ ان واقعات کو انشاءاللہ پھر کبھی کور کریں گے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز شیئر اور لائک کیجیے۔